اچھا اگر وہ کنوکٹڈ ہے تو اس کو تو بننا نہیں چاہیے، وہ تو ختم نااہل ہو گیا نا، اگر وہ کنوکٹڈ ہے تو نااہل ہوگی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اس پر ایک لڑائی ہو رہی ہے، ایک جنگ ہو رہی ہے کہ جی کس کو لگانا ہے چیئرمین نیب۔ اگر آپ نام لے لیں گے جسٹس ثاقب نثار کا تو لوگ نہیں مانیں گے، آپ جسٹس گلزار کا نام لیں گے لوگ نہیں مانیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے چکی اور آج اس پر سماعت بھی ہوئی کہ کس طرح سے مختلف محکموں میں اس حکومت کے آتے ہی تبادلے ہوئے، تقرریاں ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ای سی ایل میں جس طرح نام نکالے گئے اس پر بھی سوالات ہوئے اور سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ایک ہفتے کی مہلت دے رہے ہیں اور اس کو قانونی دائرے میں لایا جائے، جس طرح سے ای سی ایل سے لوگوں کے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکال دیے گئے، یعنی وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ لیکن نیب نے اس پر اعتراض کیا تھا اور اس میں پروسیس یہ ہے کہ جی نیب کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ جی اس کیس میں یہ شخص ہے، یہ ملزم ہے، یہ ملک سے جا سکتا ہے، اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے تاکہ ملک سے نہ جا سکے۔ تو نیب کو اس میں آن بورڈ نہیں لیا گیا، نیب سے کوئی بات نہیں ہوئی اور حکومت نے خود ہی کابینہ میں فیصلہ کیا گیا اور ای سی ایل سے نام نکال دیے۔ تو اس میں اب سپریم کورٹ کے نظر آ رہا ہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کہ اس طرح سے بھی کابینہ میں بیٹھا ہے اور جس طرح سے مرضی وہ نام نکال دیں ادارے کو بیچ میں شامل کیے بغیر۔ اب لغاری صاحب اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ریمارکس بھی ہیں کہ جی ہم ایگزیکٹو کے اختیارات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، اس پر یہ دیکھا جائے۔ اور ساتھ نیب کے چیئرمین کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی ایک جسٹس ریٹائرڈ کو لگانا چاہتی ہے، نون لیگ ایک سابق بیوروکریٹ کو لگانا چاہتی ہے، فواد حسن فواد کا نام آ رہا ہے، اس میں بھی بحث چل رہی ہے اور یہ بات بھی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کہ جی امید ہے کہ ایک آنیسٹ آدمی، قابل آدمی، دیانتدار آدمی اس عہدے پر لگایا جائے گا چیئرمین نیب کے۔ تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات سلجھ جائیں گے، خاص طور پہ اس وقت جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اس پر ایک لڑائی ہو رہی ہے، ایک جنگ ہو رہی ہے کہ جی کس کو لگانا ہے چیئرمین نیب؟ دیکھیں پاکستان کے مجموعی حالات کو دیکھ لیں، ایک عزت مآب قابل احترام سپریم کورٹ کو دیکھ لیں۔ سپریم کورٹ کا ظاہر ہے اس کی جوریسڈکشن پورا پاکستان ہے اور پورا پاکستان اس کے دائرۂ کار میں، پورا پاکستان پر پارلیمنٹ کا دائرۂ کار ہے۔ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے جو آئین میں امینڈمنٹ کر سکتا ہے، جو قانون سازی کر سکتا ہے۔ عدلیہ نے اس کی لیگل حیثیت کو یا آئینی حیثیت کو دیکھنا ہوتا ہے اور عدلیہ نے اس کی تعبیر اور تشریح کرنی ہوتی ہے۔ عدلیہ نے بہت اہم بات کی ہے اور یہ ویسے بھی خاصی اہم بات ہے اور ہماری تیسری دنیا میں بہت سے ممالک میں، بلکہ وہ لگ بھگ 100 ممالک میں جو تیسری دنیا میں شامل ہیں، افریقہ میں، ایشیا میں، لیٹن امریکہ میں، ایسے حکمران ہوتے ہیں جو پیشیوں پر بھی جا رہے ہوتے ہیں اور وزارتوں کے دفتروں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان اکیلا نہیں ہے۔ اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس بڑی پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس میں بہت سے کلین لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو آپ لا کر بٹھا سکتے ہیں اور جن کے اوپر کوئی داغ دھبا نہ ہو ان کو بھی آپ بٹھا سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو انہوں نے بھی بٹھایا، انہوں نے بھی بٹھایا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ اعظم ثوابتی صاحب کو سپریم کورٹ نے بلا لیا تھا جو انہوں نے قانون سے ماورا اقدام کیا تھا۔ اس طرح کے ان لوگوں کو بھی مسائل درپیش ہیں۔ اب آپ نے کسی کو بنا دیا وزیر، فرض کرتے ہیں، میں کوئی ایسا حقیقی نہیں ہے، فرض کرتے ہیں کسی کو آپ نے وزیر تجارت بنا دیا۔ اب اس نے مذاکرات کرنے ہیں جا کر جو ہے وہ یورپی یونین کے ساتھ، اس نے مذاکرات کرنے ہیں جا کر چین کے ساتھ اور چینی تاجروں کے ساتھ، روسی تاجروں کے ساتھ، نہ اس کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ہے، تو آپ اس کو کیسے نکال کر بھیجیں گے جب وہ اس صورتحال میں ہوگا؟ اچھا اگر وہ کنوکٹڈ ہے تو اس کو تو بننا نہیں چاہیے، وہ تو ختم نااہل ہو گیا نا، اگر وہ کنوکٹڈ ہے تو نااہل ہو گیا۔ اگر اس کے کنوکشن کی کوئی امکان نظر آ رہا ہے تو کون میرٹ کا جائزہ لے گا کہ اس کے کنوکشن کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ کیا سپریم کورٹ یا کوئی اور سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس کے امکان موجود ہے، اس کو سزا ہو سکتی ہے؟ ابھی حنیف عباسی صاحب کی مثال ہے، حنیف عباسی صاحب کے کیس میں شیخ رشید صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، وہاں پر چیف جسٹس صدر منلہ صاحب نے کہا کہ جی ان کو نہیں ہونا چاہیے، کنوکٹڈ شخص ہیں، اگرچہ ان کی سزا معطل ہے لیکن بہرحال ان کو جرم ثابت ہونے پر سزا تو ہوئی تھی۔ نہیں، سزا ہو چکی تب بھی انہیں یہ باقاعدہ وہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر کنوکٹڈ سزا تو عمران اپنا جناب نواز شریف صاحب کی بھی ہے، بلا لیں ان کو واپس، ان کی بھی سسپینڈ ہے ان کی سزا جو ہے۔ ایک اور کیس میں اگر وہ سزا یافتہ ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کیوں ایسی چیزیں کرتے ہیں جن چیزوں سے آپ کے مسائل بڑھنے کا اضافہ ہوتا ہے؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ شیخ رشید کو محدود کریں اور حنیف عباسی کو لے آئیں، ایک کی جگہ پر دوسرے بندے کو جو ہے آپ لا کر پنڈی کی بادشاہت جو ہے اس کے حوالے کر دیں اور وہ کہے کہ جی میں پنڈی کا نمائندہ تو میں ہوں۔ سر آپ کو یہ کرنا ہے
ایک آلٹرنیٹ نیریٹو دینا ہے آپ نے اپنی طرف سے. چونکہ عمران خان کو ایک بندہ ملا ہوا ہے, وہ اس طرح بولنے والا ہے, آؤٹ اسپوکن ہے, اس کی جگہ پر وہ آ سکتا ہے, حنیف عباسی آ سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں نہ سوچیں. بہت سے لوگ ماضی میں اس طرح کے ہوتے تھے آؤٹ اسپوکن, لیکن بعد میں ان کے پتہ چل گئے. آپ بہت سے, ہم ضیاء الحق کہا کرتے تھے کہ راجہ ظفر الحق میرے اوپننگ بیٹسمین ہیں, لیکن وہ اوپننگ بیٹسمین جو ہیں وہ اب اپنی پارٹی کی طرف سے اگر وہ مہربانی ہو سینٹ میں چلے جائیں تو جا سکتے ہیں, مگر کہیں الیکشن تو نہیں لڑ سکتے ہیں. تو تاریخ وقت گزر جاتا ہے. صحیح. تو جن لوگوں کے اوپر سنجیدہ قسم کے معاملات ہیں, اور باقی ان لوگوں کا ضمیر بھی کہہ رہا ہے کہ ضمیر تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ ضمیر کیا چیز ہوتی ہے, میرے اندر ہے کہ نہیں ہے, کسی اور کے اندر ہے کہ نہیں ہے, ہم کسی کے بارے میں نہیں بات کر سکتے. میرٹ دیکھنا چاہیے, اور میرٹ بھی یہ کہ میں بس یہ کہتا ہوں کہ اگر کنویکٹڈ نہیں ہے تو اس وقت تک تو آپ اس کو روک سکتے ہیں. کنویکشن ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن بعض کنویکشنز جو ہیں ان پر میں بذات خود ان پر تنقید کر چکا ہوں, اور میں غلط کہہ چکا ہوں اس کنویکشن کو. جس طرح سے 43 سیکنڈ کی سزا دے کر وزیر اعظم کو ہٹایا گیا تھا, وہ میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ تھی, بس ہٹانا تھا آپ نے اور کوئی نہ کوئی سزا دینی تھی. تو آپ برخاست عدالت آپ کو کنویکشن کی دی جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر آپ وزیر اعظم نہیں رہے, تو یہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اور اس طرح کے اقدامات کو ہم قابل تعریف نہیں سمجھتے ہیں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں باقاعدہ جرائم میں ملوث ہوں اور ان کو کہا جائے کہ جی آپ بیٹھے رہیں. جی سپریم کورٹ نے احتیاط سے کام لیا, ایک ہفتے کی مہلت دی کہ اس کو قانونی دائرہ کار میں آپ لے کر آئیں. جو میکنزم ہے, یعنی نیب کا اگر یہ کام ہے, نیب سفارش کرتا ہے تو نیب کو کم از کم آن بورڈ تو آپ لے لیں. یہ نہ لگے کہ جناب کابینہ وہ فیصلہ کر رہی ہے جو قانونی طور پہ نیب کے اختیار میں. نہیں, میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی منشا یہ ہے کہ آپ قانون سازی کر لیں. صحیح. سپریم کورٹ کی منشا یہ ہے کہ آپ قانونی شیلٹر دیں, آپ امبریلا دیں جس امبریلے کے نیچے جا کر وہ کھڑے ہوں. اگر آپ کے پاس قانونی چھتری نہیں ہے تو آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں. تو اب آپ اگر کوئی قانونی چھتری بنا سکتے ہیں تو بنائیں, آپ بیٹھ کر ایک قانون پاس کریں, لیکن وہ قانون یہ نہ ہو کہ خاص طور پر اس مقدمے اور اس غرض کی وجہ سے میں یہ قانون بنا رہا ہوں تاکہ اس سے مجھے بینیفٹ ہو جائے. تو اس طرح کی قانون سازی نہیں ہوتی ہے. اور سپریم کورٹ کو بھی ایک براڈر پرسپیکٹس میں دیکھنا چاہیے اس ساری صورتحال کو. میں کوئی اوقات نہیں ہے, میرا کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ میں جا کر میں سپریم کورٹ کو مشورے دینے لگوں, لیکن ظاہر ہے میں اس ملک کا شہری ہوں اور میں دیکھتا ہوں سپریم کورٹ کے بعض اقدامات بھی جو ہیں وہ چیزوں کو بہتر کرنے کی بجائے خراب کر دیتے ہیں, تو ہم اس کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. صحیح. آخری سوال بریک سے پہلے لغاری صاحب, سابق پروسیکیوٹر FIA انہوں نے کہا کہ جی ان کو پہلے ہی روک دیا گیا تھا, انہوں نے لکھ کر بھی عدالت میں دیا کہ جی اب باپ وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں تو آپ اس کیس میں نہ پیش ہوں. تو یہ بھی ایک عجیب بات نہیں ہے کہ ان کو ان کا ہیڈ ہی کہہ رہا ہوگا, ڈائریکٹر FIA کہہ رہا ہوگا, DG FIA کہ جناب اس کیس میں پیش ہی نہیں ہونا کیونکہ وہ وزیر اعظم بننے لگے ہیں, فلاں وزیر اعلیٰ بننے لگا ہے. یہ کرائٹیریا تو نہیں ہونا چاہیے کہ جی ابھی ہٹ جاؤ, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, رک جاؤ. ابھی بھی ہم نے دیکھا فرد جرم عائد نہیں ہوئی. اچھا, جس بندے نے یہ کہا اب آ کر میڈیا کے سامنے بات کر رہا ہے تو اس کو چلے جانا چاہیے تھا, اس کو نہیں ماننا چاہیے تھا اپنے سپیریئر کی بات. میں کہتا ہوں کہ آپ میرے سپیریئر ہیں اور آپ مجھے ایک آرڈر کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرڈر جو ہے قانون کے مطابق نہیں ہے تو مجھے تو نہیں ماننا چاہیے. مجھے کہنا چاہیے اسامہ صاحب یہ قانون کے مطابق نہیں ہے, میں جا رہا ہوں, اور انہیں جا کر کرنا چاہیے تھا. جس کا نام لے رہے ہیں وہ ثناء اللہ عباسی کا نام لے رہے ہیں. میں بہت مشکل سے مانوں گا اس بات کو کہ ثناء اللہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے. میں اس کو ASP سے لے کر IG بننے تک کے تمام مراحل کو جانتا ہوں. وہ بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ چکا ہے بھائی, وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا آدمی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی پریشر کو قبول کر سکتا ہے, چاہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہو. انہوں نے عمران خان کا پریشر نہیں قبول کرنا تھا, انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر سید کامل علی شاہ یا سید عبداللہ شاہ کا پریشر بہت سی چیزوں میں نہیں قبول کیا تھا. مجھے معلوم ہے جن چیزوں کا, میں جانتا ہوں. تو اب وہ ڈائریکٹ بات جا رہی ہے ثناء اللہ عباسی کے اوپر, تو وہ کہتے کہ جی مجھے اگر DG FIA ہٹا بھی دے گا تو کوئی بات نہیں ہے, مجھے تبدیل کر دے گا, مجھے ڈسمس کر دے گا یا مجھے شو کاز نوٹس دے دے گا, لیکن انہیں خود جانا چاہیے تھا. اور یہ کہ مجھے روک دیا گیا, میں نے نہیں گیا, انہیں جانا چاہیے تھا. لیکن یہ جو چیئرمین نیب والی میں نے بات کی تھی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایماندار شخص اس 22 کروڑ عوام میں سے کو مل جائے گا جس پر جناب دوبارہ سے ایگریمنٹ ہو جائے, اور ایسا شخص جس پر بعد میں جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے پہلے لگایا تھا جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کو, اور بعد میں کہا جی یہ تو بہت ہی خراب آدمی ہے, بہت کچھ ان کو کہا گیا, تو اب کوئی ایماندار مل جائے گا یا یہ لڑائی چلتی رہے گی؟ کیونکہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ ایک طرف پیپلز پارٹی ریٹائرڈ جج صاحب ہیں, ادھر وہ کہتے ہیں بیوروکریٹ کو لگانا ہے. عمران خان صاحب لائے تھے سکندر سلطان صاحب کو چیئرمین, اپنا چیف الیکشن کمشنر لائے تھے.
بعد میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو اداروں نے کہا تھا یا مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. اور یہ بات خورشید شاہ صاحب نے یہ نام پیش کیا تھا جسٹس جاوید اقبال کا, اور جسٹس جاوید اقبال کے دور میں سب سے زیادہ خورشید شاہ کئی سال تک جو ہے وہ جیل میں پڑے رہے, اور ان کے خلاف نہ تو کوئی ایسا کیس اسٹیبلش کیا, کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے, اور خورشید شاہ نے بھی جیل بھگتی ہے. اور چونکہ وہ پتہ نہیں کہاں سے, وہ انہوں نے کہا نہیں ہے ویسے کہ مجھے بھی اسٹیبلشمنٹ نے یہ نام دیا تھا کہ یہ بڑھائیں. میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کرائٹیریا, آپ کے پاس جج صاحبان بھی موجود ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس موجود ہیں, اور ریٹائرڈ جنرل نہ لیں, بے شک آپ کوئی اور لے لیں, لیکن یہ کہ آپ اس کی اگر انٹیگریٹی ہوگی, اگر اس کا ایک استحکام ہوگا اس کے کردار کا, تو لوگ اس کا قبول کر لیں گے. آپ رانا بھگوان داس کا نام پتہ نہیں کسی نے لیا نہیں لیا مجھے نہیں معلوم ہے, یا اس طرح کے کسی جج کا, میں ابھی جو تجویزیں آئی ہیں ان میں ایک جج صاحب کا نام آیا تھا, اور مجھے لگا کہ وہ ایک معقول نام ہو سکتا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جن کا بہت احترام کرتے ہیں, جنہوں نے اپنے ڈومین سے باہر جا کر نہیں کھلا, جنہوں نے رول آف لا کے لیے کام کیا. ہم بہت احترام کرتے ہیں جج صاحبان کا. جسٹس وجیہ الدین بیٹھے ہوئے ہیں, جسٹس وہ ہیں اپنا وہ فوت ہو گئے سعید الزمان صدیقی, جسٹس ناصر سلم زاہد ہیں موجود, اور اس طرح سے اور کئی جج صاحبان ہیں, ان کی طرف آپ جا سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے بہت سے ایسے ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں جن کے بارے میں آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جناب انہوں نے ساری زندگی, ہم کسی کردار پر بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کسی کی اہلیت یا نااہلیت, اگر آپ نام لے لیں گے جسٹس ثاقب نثار کا تو لوگ نہیں مانیں گے, آپ جسٹس گلزار کا نام لیں گے لوگ نہیں مانیں گے. چلے ابھی چونکہ پیپلز پارٹی جج صاحب کی طرف ہے اور نون صاحب بیوروکریٹ کی طرف ہے, یہ بحث ابھی تک چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے شخص کو چیئرمین نیب لگایا جاتا ہے, یہ کب تک آپس میں یہ بحثوں باعث چلتا ہے. ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ کوئی بھی IMF کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا. عمران خان صاحب کہتے تھے اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں. یہ حکومت بھی بڑا سوچ رہی تھی کہ نہ جائیں, لیکن اب اسی پروگرام کے تحت جا رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے کیا تھا. تو کیوں ایسا ہے, کیا چھٹکارا ممکن ہے IMF سے؟ بریک کے بعد بات کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.